بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع سورۃ الاخلاص کے فوائد اور برکات ہیں۔ خاص طور پر اس سورت کے پڑھنے سے کس طریقے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، یا اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار ترقی میں نہیں جا رہا، بلکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور قرضہ اتارنے کے لیے اس کے پاس کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے، قرضہ اتارنے کے بارے میں بڑا پریشان ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، لڑکی کہیں پر اپنی برابری میں، اپنے خاندان میں اپنی مرضی کی شادی چاہتی ہے، لیکن اس کی شادی نہیں ہو پا رہی۔ ایسے ہی اگر کسی کی شادی کے لیے رشتے تو آ رہے ہیں، لیکن بعض رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کے اندر ساری خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں، مالدار بھی ہوتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ شادی کے لیے لوگ دیکھ کر جاتے ہیں، لڑکا پھر انکار کر دیتے ہیں، منگنی ہو جاتی ہے، پھر انکار ہو جاتا ہے۔ تو شادی میں کسی وجہ سے بھی رکاوٹ ہے تو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کس طرح سے کارآمد دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں اختلاف ہے، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، ہمیشہ گھر میں لڑائی رہتی ہے، تو کیسے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کر لینے سے آپس کی نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، اختلاف ختم ہو جائے گا، اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے، حاسدین جو ہے آدمی پر حسد کرتے، ان کی نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کس طرح سے آدمی کو نظر بد سے بچا دیتا ہے، اور سورۃ الاخلاص کا نقش اگر بنا کر اپنے پاس رکھ لیا جائے تو اس نقش سے آدمی کس طرح سے مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو تمام چیزیں ہم آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ ہر ایک وظیفے کے بارے میں الگ الگ طریقہ ہے کہ ہر وظیفہ کتنی تعداد میں کس وقت کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں وہ وظیفہ اتنے دن اتنی تعداد میں اس وقت میں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنی حاجت کو پورا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال وہ پائے گا۔ ضرور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے۔ قرآن پاک کی صورت کے لیے اللہ کا کلام ہے۔ جو آدمی بھی اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور اپنے مقصد میں کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ ویڈیو ابتدا سے انتہا تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اندر آپ کی جتنی بھی میں نے باتوں کو پہلے ذکر کیا ہے، تمام کی تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ وظیفہ بس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے پر کرتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ مشکل آسان کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے رزق اور کاروبار میں بندش کے حوالے سے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے رزق کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کاروبار کے بارے میں بہت زیادہ مسائل سے دوچار ہوں، جو کام کرتا ہوں وہ کام خسارے میں چلا جاتا ہے، ناکامی میں چلا جاتا ہے، لاس میں چلا جاتا ہے، کس طرح سے میں اپنے کاروبار میں کامیاب اور ترقی حاصل کر لوں، تو یہ اس کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے سورۃ الاخلاص کا، کہ 21 دن سورۃ الاخلاص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 1002 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ لیجئے، پھر 1002 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کر لیں 21 دن تک۔ انشاءاللہ 22واں دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ختم فرما دے گا۔ آپ کے کاروبار میں پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، ترقی شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی پر قرض ہے اور وہ اپنے قرض کو اتارنے کے بارے میں بڑا ہی فکر مند ہے، بے چین ہے، اور جنہوں نے قرض لینا ہے اسے پریشان کر رہے ہیں،
تو اپنے قرضے سے خلاصی کے لیے، قرضہ اتارنے کے لیے اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد 1146 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ سچے دل سے صحیح یقین کے ساتھ ہر روز کر لے گا، اور یہ عمل 40 دن تک جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ 41 دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیں گے کہ اس آدمی کا قرضہ سارے کا سارا اتر جائے گا، اسے معلوم بھی نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنی برابری سے باہر جا کے شادی کر لے، لڑکی ہے تو خاندان سے باہر جانے کی اور اپنے سے اوپر یا نیچے والے خاندان سے شادی کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، ایسا خاندان جو لڑکی کے برابر کا ہے اور لڑکا بھی مناسب ہے، اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے اور والدین کی رضامندی ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا، لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ کے 41 دن تک سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے گا یا پڑھ لے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق اسے رشتہ عطا فرما دیں گے۔ ایسے ہی اگر رشتے کے اندر رکاوٹیں اور بندشیں نظر آ رہی ہیں، یعنی رشتے آتے ہیں لڑکی کے لیکن وہ جا کر انکار کر دیتے ہیں، لڑکے کا رشتہ آتا ہے لیکن جا کر انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے، والدین کے لیے بہت بڑے دکھ کا ذریعہ بنتی ہے کہ ہماری لڑکی اور لڑکے کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ الاخلاص 125 مرتبہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الاخلاص 125 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر اس کے تمام رشتوں کی رکاوٹوں کو ختم فرما دیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، نظر کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے، بعض لوگ اچھے بھلے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، خوش مخ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر نظر جب لگ جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو نظر سے بچانے کے لیے، بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی 21 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کے سورۃ الاخلاص جس سے نظر لگی اسے دم کر دے گا، یا اور ایسے ہی زعفران سے لکھ کر سورۃ الاخلاص وہ اپنے گلے میں لٹکا لے گا تو انشاءاللہ کسی کی بھی نظر بد نہیں لگے گی، اور لگی بھی ہوئی ہے تو وہ نظر اتر جائے گی۔ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کے لیے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بہت ہی مجرب اور بڑا ہی مؤثر وظیفہ ہے۔ اگر خامد بیوی میں آپس میں لڑائی ہے، ناچاکی ہے، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، عداوتیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں قرب حاصل کرنا، چاہے خامد کی طرف سے ہے تو بیوی وظیفہ کر لے، بیوی کی طرف سے ہے تو خامد وظیفہ کر لے، یعنی آدمی اپنی بیوی کے نام کی اعداد کو نکال لے، جتنا عدد بنتا ہے نام کے اندر، جتنے حروف آتے ہیں ان حروف کی تعداد کے بقدر سورۃ الاخلاص کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر اگر بیوی کو کھلا دے تو بیوی فرمانبردار بن جائے گی۔ ایسے اگر خامد کی طرف سے لڑائی جھگڑا ہے، وہاں سے بد اخلاقی ہے، تو بیوی اگر خامد کے نام کے حروف نکالے کہ اس میں کتنے حروف ہیں، کتنے اعداد ہیں، ان کو نکال کر ان کی تعداد کے برابر اگر سورۃ الاخلاص پڑھ کے میٹھی چیز پر دم کر کے خامد کو کھلا دے گی تو خامد لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گا، آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی سورۃ الاخلاص کا نقش اسے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا، اس کے اعداد کا نقش اپنے پاس رکھ لینا، یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی مفید ہے کئی سارے حادثات سے بچنے کے لیے، اور کاروبار میں ہر طرح کی ترقی کے لیے، اور کئی ساری چیزوں میں آدمی کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے سورۃ الاخلاص کا نقش بہت ہی کارآمد ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سورۃ الاخلاص اور اس کے جو فوائد ہیں وظائف کے طور پر، کہ ایک اگر وظیفہ ہے کاروبار کے لیے کس طریقے سے کرنا ہے، اور قرض اتارنے کے لیے کس طریقے سے کرنا ہے، شادی کے لیے، شادی کے رکاوٹ کے لیے، میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، تو تمام کے وظیفے کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، وقت الگ الگ ہے، دن الگ الگ ہیں۔ اگر ہم انہی طریقوں پر، انہی دنوں میں، انہی اوقات میں صحیح یقین کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کہ اللہ ہماری ضرور حاجت کو پورا کرے گا، مراد کو پورا کرے گا، اگر ہم ان وظائف کو کر لیں گے، ہر آدمی
اپنے مقصد کا وظیفہ لے لے، اپنے مقصد کا وظیفہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور حاجت کو پورا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح یقین کے ساتھ اس سورت کا ورد اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔